ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے اور خوب عطا کرنے والا ہے، جو نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا ہوئی تھیں، کچھ ان کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، انہیں علم کی بدولت فضیلت دی، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ابلیس کے سجدے کا انکار اور آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن بننے کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں کچھ ہدایات بھی دیتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ خلق منہا زوجہا، تو حوا آدم سے پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی کیا ہے؟ سکون فراہم کرنے کا باعث ہے، اور بیوی کے لیے شوہر۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے، ایمان والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی ایک ہی خطا نے تمہیں جنت سے نکالا تھا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی میں نہیں کھلوا سکتا۔ جنت سے نکالا تھا، تو اس میں انہوں نے زمین کے کسی باغ کا ذکر نہیں کیا، اسی جنت کا ذکر کیا ہے۔ جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی ان سے کہو کہ وہ کھلوائیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ اسکن استعمال ہوا ہے، سکنا۔ سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رہائش رکھنا، اور یہ اس سکون کے علاوہ ہے جو حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو لفظ اسکن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیمپریریلی وہاں ٹھہرے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یعنی آدم اور حوا کو ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ انہیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا تھا؟ کے لیے تھے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کے لیے جنت میں بھیجے گئے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہنی مون کے لیے بھیجے گئے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ایک خوبصورت جگہ پر رکھا گیا اور امتحان بھی ساتھ تھا اور کچھ اور سکھانا بھی مطلوب تھا، جو اگلی آیات سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن اصل حکمت دراصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جو ہمیں ظاہری وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہی کہ ان کا امتحان مقصود تھا، اور انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت دکھا دی گئی کہ یہ اصل میں تمہارا گھر ہے، یہاں آنا ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے دشمن کو پہچان کے، اس کی چالوں سے بچ کے، اللہ کا اطاعت گزار بن کے آنا ہوگا۔ اگر تم شیطان کی باتیں مانتے رہے تو یہاں نہیں آ سکتے۔ پھر اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ شیطان کی باتوں میں نہ آتے، پھر بھی دنیا میں بھیجے جاتے، لیکن وہ بھیجا جانا کچھ اور طرح ہوتا،
اب یہاں ایک اور طرح سے بھیجا جا رہا ہے. یہ جو نا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو قرطبی کہتے ہیں، امام قرطبی ایک مفسر ہیں، کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں سکونت اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کے مالک نہیں تھے، وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. کیونکہ سکن کو سکن اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر نفس سکون پاتا ہے. جیسے گھر میں انسان آ کے سکون میں آ جاتا ہے، چاہے کسی 7 اسٹار ہوٹل میں رہ کے کیوں نہ آیا ہو، لیکن گھر کا سکون اور طرح ہوتا ہے. اب جنت میں بھیجنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی گئیں. سب سے پہلے تو ان کو شیطان سے خبردار کیا گیا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت میں آتا ہے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. صاف بتا دیا کون؟ ابلیس. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خطاب آدم علیہ السلام کو ہے اور پھر حوا کو ساتھ شریک کیا گیا ہے. ان ھذا عدو لک ولزوجک، یعنی شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا، یعنی الگ الگ ذکر کر کے بتا دیا گیا دونوں کا ہی دشمن ہے. دونوں ہی خبردار رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. اور فتشقا، تشقا شقاوت سے ہے. شقاوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. دنیا کی تھکاوٹ مراد ہے یہاں، بدبختی اور بدنصیبی. کیونکہ آخرت میں کفار کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. دوسری رہنمائی ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، سورۃ طٰہٰ ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ اس میں پیاسے ہوگے نہ دھوپ کھاؤ گے. گویا آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری بنیادی ضروریات کا یہاں انتظام کر دیا گیا ہے، اور انسان کی بنیادی ضروریات یہی ہیں جسے کہتے ہیں نا بیسک نیڈز. جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اور کیا نصیحت کی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا تم نے. ایک پابندی، سب کچھ کرو بس یہ نہ کرو. اب یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا، کیا کہا؟ لا تقربا، قریب بھی نہ جانا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا. یعنی ایسا کوئی کام مت کرنا کہ جس سے یہ سچویشن پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اس درخت کے قریب بھی آئے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اور اس کے بڑے وسیع معنی میں. ہر ناانصافی کی بات چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے، ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی محبوب چیز سے آزماتا ہے. جس چیز میں انسان کا دل آ جاتا ہے نا، دل لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں امتحان دیتا ہے. اسی سے ہی تکلیف آتی ہے، وہی سے مشکل آتی ہے. پھر یہ کہ نافرمانی کرنا ظلم ہے، اپنی جان پہ ظلم ہے. پھر یہ کہ انبیاء سے کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جان بوجھ کر کبھی اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرتے. ہاں کسی غلط فہمی یا نسیان کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے کچھ صادر ہو سکتا ہے، اور جو چیز خطا و نسیان کے سبب ہو وہ قابل معافی ہوتا ہے. تو یہ شرعی اصطلاح میں گناہ نہیں ہوتا. حضرت آدم سے گناہ نہیں ہوا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. ان سے کیا ہوئی تھی؟ بھول ہوئی تھی، بھول گئے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ بھول ان سے دین کی تعلیم دینے میں نہیں ہوتی، یا عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں بھول ہو سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ خاص اثر کے تحت کچھ بھول ہو گئی تھی کہ آپ کوئی کام کرتے تھے تو سوچتے تھے پتہ نہیں میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، پھر وہ کیفیت دور ہو گئی تھی. لیکن جب وہ تعلیم دیتے تھے تو ان سے کوئی بھول نہیں ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور سے گزرنا ہے.